ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی اور برادران ایمان، عزاداران سلطان کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ مسلسل آپ کی خدمت میں مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آپ حضرات بھی ہر روز پابندی وقت کے ساتھ اس عزا خانے میں، اس بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں. یہ انسان کا اپنا شرف ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے اور اس ذکر کے توسل سے جو سعادت مل جائے وہ بہت کم ہے. لہٰذا اس ذکر کو کوئی چھوٹی عبادت نہ سمجھے، یہ بہت بڑی عبادت کا نام ہے. ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جنہیں صرف بندے کرتے ہیں، اور یہ ذکر اہل بیت وہ ہے جسے خود اللہ بھی کرتا ہے. لہٰذا یہ ذکر اہل بیت بڑا شرف ہے اور بڑی سعادت ہے. خوش نصیب ہے آپ کہ آپ فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، آپ اس عزا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا اجر کائنات کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. اس کا اجر وہی بیوی دے سکتی ہے جسے خاتون جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا اجر رسول اعظم دے سکتے ہیں. اس کا اجر ائمہ معصومین آپ کو اپنی بارگاہ سے عطا کر سکتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں، میری کجمج بیانی کو ہمیشہ شرف سماعت بخش رہے ہیں آپ، لہٰذا آج کی یہ گفتگو بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پروردگار عالم
سورہ النساء کی 175ویں آیت میں تمام لوگوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے بنی نوع آدم، اے آدم کے بیٹوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری فلاح و بہبودی کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی سرکار سے، اپنی جناب سے 2 ہادیوں کا انتظام کیا ہے۔ پہلے ہادی رہنما اور رہبر کو قرآن کہا گیا، اور دوسرے ہادی رہنما اور رہبر کو اہل بیت سے یاد کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ ترجمے پہ غور فرما رہے ہیں اور اس مجلس کو بھی بغور سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مقام ہدایت بشریت پر تنہا قرآن کو نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن کو بھی بھیجا، معلم قرآن کو بھی بھیجا، محافظ قرآن کو بھی بھیجا۔ کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ سکتا ہوتا۔ اہل بیت سے ہٹ کر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، چونکہ قرآن کا دامن اہل بیت کے ہاتھوں میں ہے اور اہل بیت کا دامن قرآن کے ہاتھوں میں ہے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ کہ مولانا صاحب ہمیں سمجھائیے کہ خاص پہچان کیا ہے؟ بس خاص پہچان مختصر سے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ خاص پہچان یہ ہے کہ نماز اور روزوں کو سمجھنے والا مسلمان بنتا ہے، اہل بیت کو سمجھنے والا سلمان بنتا ہے۔ لہٰذا یہ ذکر اہل بیت بڑا شرف ہے۔ آپ متوجہ رہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ ہو۔ قرآن انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، قرآن خالی انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل آپ خود اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں اس سورے کو۔ اللہ نے اس میں عجیب و غریب انداز سے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر ظالموں کے لیے نقصان ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مکمل مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے نقصان ہے، گھاٹا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی صاحبان ایمان کو یہ فائدہ دے گا، ظالمین کو یہ نقصان دے گا۔ اور اسی دن کے لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اب لاکھ ظالم قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، لاکھ ظالم قرآن کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے، لاکھ ظالم قرآن کی آیتوں کو گھول گھول کر پی جائے، مگر اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان ہی پہنچے گا۔ اور اسی دن کے لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ ربۃ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت پڑھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اعظم فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہت سے، سب کو نہیں کہا انہوں نے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت پڑتا ہے۔ ارے بھائی، ہم تو قرآن کے پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے، ہم تو باعث نفع سمجھتے تھے، یہ ریٹرن واپس لعنت کیوں آ رہی ہے؟ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو راز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ظالم ہے
اور وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین. ارے میں کیا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے اور خود ظالم ہے اور اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ آیت چلا کے کہے گی میاں ظلم بھی کر رہے ہو اور میری تلاوت بھی کر رہے ہو. اگر کوئی جھوٹا ہے اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ آیت چلا کے کہے گی ارے ہماری تلاوت بھی کر رہے ہو اور جھوٹ بھی بول رہے ہو. تو نبی نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت پڑتا. میرے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، مجلس اعزا میں آئے ہیں، فرش اعزا پہ آ کر بیٹھے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائے، یہاں سے کچھ سیکھ کے جائے. اس لیے کہ میری اپنی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ اس فرش اعزا سے جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ ہم یہاں سے لے کے کیا جا رہے ہیں، تاکہ پتا چلے کہ تم کس در سے وابستہ قوم ہو اور تمہارا انتصاب کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن مکمل، تھوڑا نہیں، پورے کا پورا قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر ظالموں کے لیے نقصان ہے. کمال ہو گیا خدا کی قسم، اللہ نے اس آیت میں مومنین کے مقابلے پر ظالمین کو رکھا. اگر آپ اس گہرائی کو نہ سمجھے تو سمجھ لیجئے کچھ نہیں سمجھا. اللہ نے مومنین کے مقابلے پر ظالم کو رکھا. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مومن کے مقابلے پر یا تو اللہ نے کافر کو رکھا، یا مومن کے مقابلے پر مشرک کو رکھا، یا مومن کے مقابلے پر منافق کو رکھا. یعنی مومن کے اپوزیشن یہی تین ہے، ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق. اب اگر اللہ یہ کہتا کہ میرا یہ قرآن مومنوں کے لیے فائدہ اور کافروں کے لیے نقصان، تو مشرک اور منافق خوشیاں مناتے کہ دیکھو کافر پھنس گیا اور ہم بچ گئے. اگر اللہ یہ کہتا کہ میرا یہ قرآن مومنوں کے لیے فائدہ اور مشرکوں کے لیے نقصان، تو کافر اور منافق پھولے نہ سماتے کہ دیکھو مشرک پھنس گیا اور ہم بچ گئے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ یہ کہتا کہ میرا یہ قرآن مومنوں کے لیے فائدہ، منافقوں کے لیے نقصان، تو کافر اور مشرک پھولے نہ سماتے کہ دیکھو منافق پھنس گیا اور ہم بچ گئے. اللہ نے نہ لفظ کافر رکھا، نہ مشرک رکھا، نہ منافق رکھا، بلکہ مومن کے مقابلے پر ظالم کو رکھا کہ جسے کوئی قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اب قرآن سے پوچھو کہ ظالم کون ہے، تو سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس کے اندر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. سنیں اپنے معیار ایمان کو اور اپنی سماعتوں کو بلند کر کے سنیں. اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ وہ وقت یاد فرمائیں کہ جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور وہ ابراہیم جیسا نبی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ انی جائلوں کا للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. تو جناب ابراہیم نے فوراً پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد میں امام کس کو بنائے گا؟ جواب ملا امامت ملے گی تمہاری اولاد کو، لیکن جو ظالم ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی.
یعنی جہاں امامت آ جائے وہاں ظلم نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چونکہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ ظالم کو امامت نہیں ملے گی، تو جہاں امامت آ جائے وہاں ظلم نہیں ہے، اور جہاں امامت نہ ہو وہاں ظلم ہے. اور امامت کی علامت کا نام ہے علی. تو جہاں علی ہو وہاں ظلم نہیں ہے، اور جہاں علی نہ ہو وہاں ظلم ہے. اب جملہ سنو، جس کے دل میں حب علی ہے اسے قرآن فائدہ دے گا، جس کے دل میں بغض علی ہے اسے قرآن نقصان دے گا. دیکھ رہے ہیں نا عزیزان محترم، جہاں پر علی کا وجود ہے وہاں قرآن مفید ہے، اور جہاں علی کا وجود نہ ہو وہاں قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ وہاں ظلم ہے. اور یہ تو اللہ نے خود بتا دیا کہ ہر نازل ہونے والی چیز کی دو ہی کیفیتیں ہیں، مومنوں کے لیے فائدہ اور ظالموں کے لیے نقصان. جتنی چیزیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں اس کی دو صفتیں ہیں، دو رخ ہے، فائدہ بھی اور نقصان بھی. متوجہ ہے نا؟ جتنی چیزیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے اس کی دو صفتیں، فائدہ بھی مومنوں کے لیے، ظالموں کے لیے نقصان. ذوالفقار کو بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اس کی بھی دو صفتیں، مومنوں کے لیے فائدہ، ظالموں کے لیے نقصان. اور پھر آگے بڑھ کر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. طہورا، یہ پانی کے ساتھ لفظ طہورا کیوں لگایا نوجوانوں؟ یہ اس لیے لگایا تاکہ انسان سمجھ لے کہ جو نازل ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، یعنی جس کا نزول ہماری طرف سے ہوگا وہ پاک ہوگا، وہ طیب و طاہر ہوگا، وہ مطہر ہوگا، اور اتنا بڑا پاک ہوگا کہ وہ بت کدے کو عبادت کدا بنا دے گا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اور ایسے تھوڑے چھوڑوں گا آپ کو میں جب تک آپ مکمل طور پہ بیدار نہ ہو جائے اور مکمل طور پر میری اس گفتگو کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دے لے. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 65ویں آیت، اس میں اللہ نے آگے بڑھ کر پھر ارشاد فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی نے زمین کو زندہ کیا زمین کے مرنے کے بعد. بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن. اللہ کہہ رہا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اس پانی نے زمین کو زندہ کیا زمین کے مرنے کے بعد. ارے بھائی زمین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ زمین کا مرنا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے زمین مر گئی تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. کاہے کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. تو زمین کا مردہ ہونا بتاؤ کیا ہے؟ جب ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا، کسانوں سے پوچھا، کاشتکاروں سے پوچھا کہ بھیا اتنا بتا دو کہ زمین کی موت کیا ہے، زمین کا مرنا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ زمین کی موت یہ ہے کہ جہاں فصل پیدا نہ ہو. ارے ذرا جا کے سنیے گا، زمین کی موت کیا ہے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں؟ جہاں فصل پیدا نہ ہو، چاول پیدا نہ ہو، گہوں پیدا نہ ہو، گنا پیدا نہ ہو، یہ ہے زمین کی موت. یعنی بنجر زمین جو کسی کے کام نہ آئے.
ارے کیسے عرض کروں ذرا سنیے گا. جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ. میں تو کچھ کہہ رہا ہوں. جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے زمین کو زندہ کیا. کس پانی سے؟ جو آسمان سے نازل ہوا. تو پانی کی بہترین نسبت وہی ہے جو کوثر سے مل رہی ہو. اگر پانی کا شجرہ معلوم کرو تو پانی کی بہترین نسبت وہی ہے جو کوثر سے مل رہی ہو. تو دست ادب جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں. ارے جس پانی کی نسبت کوثر سے ہو جائے وہ تو مردہ زمین کو زندہ کر دے. تو اگر ساقی کوثر ٹھوکر مار کر مردے زندہ کر دے تو تعجب نہ کیجئے گا. مطہر تھا نا پانی. فاحیا بہل ارضا بعد موتہا. ہم نے زمین کو زندہ کیا زمین کے مرنے کے بعد. کس پانی سے؟ جو آسمان سے نازل ہوا. پاک تھا نا, طاہر تھا نا, طیب و طاہر تھا نا, مطہر تھا نا. کوثر سے اگر پانی کی نسبت ہو جائے تو مردہ زمین کو زندہ کر دے. تو اگر ساقی کوثر کہ جس کی ٹھوکر میں حیات ہو, اور پھر علی کے وجود کو تو ہر وجود جانتا ہے. آگے تشریف لے آئیے. ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. بھائی خاندان اہل بیت پر مل جل کر بابا سے بلند صلوات. اور پھر علی کے وجود کو تو ہر وجود جانتا ہے. ہر وجود علی کی اطاعت کا مقر ہے, معترف ہے. زندہ ہو یا مردہ علی کو سب جانتے ہیں, سب پہچانتے ہیں. آپ پہچانے یا نہ پہچانے آپ کا مولا ضرور پہچانتا ہے. علی کو سب جانتے ہیں, زندہ ہو یا مردہ سب علی کی آواز کو سنتے ہیں. میں نے بہت بڑا جملہ کہا آپ کے لیے. علی ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں, زندہ ہو یا مردہ. کہ صاحب کیسے آواز سنے گا, زندہ یا مردہ؟ ارے بھائی میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا, اپنے کسی عالم کا نام نہیں لیتا, کسی مفسر کا نام نہیں لیتا, کسی پڑھے لکھے انسان کا نام نہیں لیتا. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک امام کے پاس. عالم اسلام کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام, انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے. امام فخر الدین رازی, نام سنا ہے آپ نے؟ ایک فرقے کے امام ہے, انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے. اور اس کتاب کا نام لکھا انہوں نے تفسیر کبیر, یعنی بڑی تفسیر. اب اس میں جملہ لکھا ہے انہوں نے, بتانا چاہتا ہوں کہ مولا ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہونے پائے. امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اس کائنات میں, اس دنیا میں صرف ایک ایسا ہے کہ جو ساری کائنات کے لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہے. اب مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ آخر وہ نام کون ہے, وہ کون شخصیت ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہے. جب میں نے ورق گردانی کی, اس کتاب کو پڑھا, تو اسی کتاب میں مجھے ملا انہوں نے لکھا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ جناب امیر حضرت امیر علی ابن ابی طالب کا کام ہے. ماشاءاللہ سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے, کوئی پریشانی نہ دے, کسی مصائب میں اور کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہونے دے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. سنیے گا عزیزان گرامی, وہ لکھتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگوں کی آوازوں کو سنتے ہیں. کون؟ علی ابن ابی طالب, میرے مولا شیر خدا حلال مشکل کشا. غور کیجئے گا عزیزان گرامی,
دیکھیں سننا اور بات ہے، جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ، ایک ایک کنایہ آپ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ایک ایک فقرہ، ایک جملہ آپ تک پہنچ رہا، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک وقت میں بہت سارے لوگ بولنے لگے تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ بھائی میں ممبر پر بیٹھ کر مجلس پڑھنے لگوں، ایک صاحب یہاں پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھنے لگے اور ایک شاعر وہاں پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھنے لگے، انصاف سے بتائیے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں پتا چلے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک وقت میں ایک بولے، ایک وقت میں اگر ایک بولے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر بہت سارے مل کر بولے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کیا کہنا میرے مولا علی ابن ابی طالب کا، کسی نے بڑودہ میں یا علی کہا، کسی نے احمد آباد میں یا علی کہا، کسی نے ممبئی میں پکارا، کسی نے پاکستان میں پکارا، کسی نے ایران میں پکارا، کسی نے امریکہ میں پکارا، کسی نے روزی مانگی، کسی نے روٹی مانگی، کسی نے علم مانگا، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے دولت مانگی، کسی نے ثروت مانگی۔ یا علی میرے مولا اتنی آوازیں پہنچی آپ تک، آپ سمجھے کیسے؟ اے زوج بطول، اے وسیع رسول، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے اسلام کی شان، اے اسلام کی جان، اے قرآن کی جان، اے ٹھوکر سے مردہ جلانے والے، اے انگوٹھی پہ آیت منگانے والے، اے روٹی پہ سورہ منگانے والے، میرے مولا اتنی آوازیں پہنچی آپ تک، آپ سمجھے کیسے؟ کہ نادان تو نے ہمیں کہاں سمجھا؟ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں پہچان لیتی ہو، کیا وہ آوازیں نہیں سن سکتا؟ ماشاءاللہ، سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ توجہ فرمائے گا جانے کے تو سارے کائنات کے لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہے کون؟ میرا مولا، زندہ ہو یا مردہ کا؟ صاحب چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا، زندہ علی کی آواز کو سنتے ہیں، مگر مردے علی کی آواز کو کیسے سنیں گے؟ ارے بھائی کیا علی کی دشمنی میں قرآن بھی بھول گئے؟ قرآن پڑھیے گا، جب اللہ نے ابراہیم خلیل سے کہا اے میرے خلیل ہمارا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ، کا معبود بنائے دیتا ہوں، بنانے لگے دونوں باپ اور بیٹے، پسینے میں شرابور ہو گئے، اور جب کعبہ بن گیا تو پھر اللہ نے کہا میرا حبیب بنا دیا کعبہ میرے خلیل کا، بالکل بن گیا پروردگار، تعمیر مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، کچا مکمل ہو گیا۔ تو اب ایک کام اور کرو، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے کعبے تک آئیں گے۔ آپ ماشاءاللہ حسینی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اس عزا خانے میں بیٹھے ہیں، تو ذرا معرفت کی طرف نظر رہے اور میری محنت کو اپنے ذہنوں میں رکھے اور جگہ دے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ابراہیم کعبہ بناؤ، کہاں بنائے؟ پروردگار
یہاں تو کوئی نہ مرد ہے نہ عورت ہے نہ عوام ہے نہ بھیڑ ہے نہ مجمع ہے، کوئی بھی نہ، بالکل سناٹا، کوئی آبادی نہیں، چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ابراہیم بلاؤ لوگوں کو، سب تمہاری آواز پر دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب ساری کائنات کی تفسیروں نے لکھا کہ جب ابراہیم کعبے میں کھڑے ہو کر آواز دے رہے تھے تو جو ماں کے شکم میں تھا، جو ماں کے شکم میں تھا وہ شکم سے سن رہا تھا، جو باپ کے صلب میں تھا وہ صلب سے سن رہا تھا. ارے بھائی جب کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر، سناٹا بالکل، نہ گھاس نہ پھوس نہ پانی نہ سایہ نہ آدم زاد، اور اللہ کہہ رہا ہے بلاؤ، سب سنیں گے. معبود کیسے سنیں گے؟ کہ ماں کے شکم میں سنیں گے، باپ کے صلب میں سنیں گے. آج بھی جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہی تو کہتا ہے نا کہ ہم نے ابراہیم کی آواز کو سن لیا تھا، ہم نے ابراہیم کی آواز کو سن لیا تھا، ہم نے ابراہیم کی آواز کو سن لیا تھا. ارے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ تم سے 6500 برس پہلے ابراہیم نے کعبے کے لیے بلایا تو ماں کے پیٹ میں سنا، اور محمد نے غدیر میں علی کے لیے بلایا تو کھلے میدان میں بھی نہ سنا. اذن فی الناس، بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اذن فی الناس، بلاؤ لوگوں کو، پکارو لوگوں کو. پروردگار ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو شکم مادر سے باہر بھی نہیں آئے، ابھی تو صلب بدر سے عالم ظاہر میں تشریف بھی نہیں لائے، اور تو کہہ رہا بلاؤ لوگوں کو. سب سنیں گے، سب سنیں گے. دیکھیں ابراہیم کی آواز کو، بہت سارے مالدار لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، بیچارے نہیں جاتے حج کرنے کے لیے. حالانکہ ایسا نہیں کہ انہیں حج سے پیار نہیں، حج سے لگاؤ نہیں، مگر نہیں جا پاتے کسی وجہ سے. مگر حج سے اور خانہ کعبہ سے محبت تو رکھتے ہیں نا دل میں. اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. تو جب تک آپ سعودی عرب میں نہیں جاؤ گے اور کعبے کو دیکھو گے نہیں، عبادت نہیں ہو سکتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب تک کہ شہر مکہ میں نہ جاؤ گے، کعبے کو دیکھو گے نہیں، عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن کیا کہنا میرے مولا کا، ارے گھر میں بیٹھے بیٹھے علی علی کرتے رہو. ذکر و علی عبادت، نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے علی علی کرتے رہو، عبادت ہوتی چلی جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، قرآن سب کو سنائی بھی نہیں دیتا، قرآن کو سب نہیں سن سکتے، اور ہر ایک کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور کمال یہ ہے کہ قرآن اپنی میننگ بھی ہر ایک کے سامنے نہیں رکھتا، اپنا مطلب ہر ایک کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتا. توجہ ہے دوستوں، نوجوانوں، اپنا مفہوم ہر ایک کے سامنے پیش نہیں کرتا. ارے بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، آیتیں سامنے رکھی ہوئی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی. کہاں تک میں آپ کو سمجھاؤں؟ لیجئے میرا مولا بیٹھا ہوا مسند پر، علی ابن ابی طالب مسند پر تشریف فرما ہے، سامنے بیٹھا ہوا مولا کا چاہنے والا جلیل القدر صحابی، ہبر الامت، سینئر موسٹ عبداللہ ابن عباس مولا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک شخص آیا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی بڑی مشکل ہے کہ میں مشکل کشا ہوں.
بتا دو آسان کر دوں گا. کہتا ہے مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, بڑی خطا ہو گئی, بڑے گناہ ہو گئے, کچھ بتائیے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے. تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ بھائی جاؤ اور جا کے استغفار کرو. اب جیسے مولا نے کہا جاؤ جا کے استغفار کرو, مطمئن ہو کے چلا گیا. چند لمحے گزرے تھے, ایک شخص اور آیا دوڑتا ہوا. آنے کے بعد کہتا یا علی ہماری کھیتی سوکھ گئی, فصل بالکل تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, کچھ بتائیے تاکہ ہمیں فصل مل جائے. مولا نے کہا جا استغفار کر. بتانا چاہتا ہوں سب کے لیے نہیں ہے قرآن, صاحبان ایمان کے لیے. ایک شخص اور آیا یا علی شادی کیے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا, ایک عرصہ ہو گیا, مگر اولاد کی دولت سے محروم ہوں, کچھ بتائیے تاکہ مجھے اولاد ملے. میرے مولا نے کہا جا استغفار کر. ایک اور آیا یا علی ہم نے باغ لگایا تھا مگر باغ پھل نہیں دیتا. مولا نے کہا جا استغفار کر. ایک اور آیا یا علی بارش نہیں ہوتی, کہا استغفار کر. ایک شخص اور آیا یا علی ہماری نہریں سوکھ گئی, کہا استغفار کر. یعنی مرض الگ الگ. ارے بھائی کوئی سر کے درد کا ہے, کوئی پیٹ کے درد کا ہے, کوئی کسی اور بیماری کا ہے, سب کی ایک ٹیبلیٹ تو نہیں ہوگی نا. ارے سنو نوجوانوں میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا ساتھ دیجیے نا. ارے بھائی کوئی بخار کا آ جائے, کوئی چکن گنیا کا آ جائے, یا کوئی کورونا وائرس کا آ جائے, تو سب کی ایک ٹیبلیٹ تو نہیں ہوگی نا. ٹریٹمنٹ جب ہوگا تو الگ الگ. مگر یہ علی ہے جانے والا کے کہہ رہا ہے یا علی معافی چاہیے, کا استغفار کر. یا علی کھیتی چاہیے, کا استغفار کر. یا علی اولاد چاہیے, کا استغفار کر. یا علی باغوں میں پھل آ جائے, کا استغفار کر. یا علی نہروں میں پانی آ جائے, کا استغفار کر. یا علی بارش ہو جائے, کا استغفار کر. ابن عباس نے حیرت سے پوچھا مولا مرض الگ الگ اور دوا سب کی ایک, کا خاموش رہو, قرآن میں لکھا ہے. کا مولا قرآن میں کہاں لکھا ہے, کا پڑھو سورہ نوح اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت. اب علی نے تفسیر بیان کرنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کرو اپنے اللہ کا, وہ تمہیں معاف کرے گا. یرسلو علیکم السماء مدرارا. استغفار کرو اپنے اللہ کا, وہ تمہارے لیے پانی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کرو اپنے اللہ کا, وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے, وہ تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ذریعے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. وہ تمہیں باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. ابن عباس نے حیرت سے پوچھا مولا کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا کیا یہ آیت قرآن میں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو. تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا نہیں تھی تو پہلے بھی, مگر قرآن اپنے آپ کو چھپاتا ہے, ہر ایک کو نہیں بتاتا. اپنے معنی و مطالب و مفاہیم ہر ایک کے سامنے پیش نہیں کرتا. کمال ہو گیا خدا کی قسم. ارے اب میری محنت کا یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اس آیت کے ذیل میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. مجھے بڑا دیکھیں, اگر قرآن کی ایک آیت کو زندگی کا دستور بنا لو نا تو پوری زندگی کامیاب ہے. خدا کی قسم پوری زندگی کامیاب ہے اگر ایک آیت کو بھی سمجھ. پوری زندگی سمجھ جائے گی, سدھر جائے گی. بڑا شور مچتا ہے, بڑی تقریریں ہوتی ہیں, بڑے واز ہوتے ہیں, بڑی نصیحتیں ہوتی ہے, نماز نماز, روزہ روزہ, تقویٰ تقویٰ, دینداری دینداری, پرہیزگاری پرہیزگاری کی باتیں کرنے والوں کو میرے مولا کا یہ قول سمجھا دو. کہہ رہے ہیں کہ معافی ملے تو استغفار سے, کھیتی ملے تو استغفار سے,
اولاد ملے تو استغفار سے، باغات ملے تو استغفار سے۔ ارے بھائی ایک ہی تو آیت ہے نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک ہی تو آیت ہے، مگر اس ایک آیت میں علی نے پوری زندگی رکھ دی۔ اس ایک آیت میں میرے مولا نے پوری زندگی رکھ دی۔ اب میں اپنے دوستوں کو کہاں تک سمجھاؤں؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اگر علی کو چھوڑ کر پورا قرآن بھی اپناؤ گے تو کچھ نہ ملے گا، اور اگر علی کا دامن تھام کر ایک آیت بھی سمجھ لو گے تو زندگی سمجھ جائے گی، زندگی سمجھ۔ محمد بابا سے بلند سلوات۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ کیا کہنا ہے قرآن کی اس آیت کا؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہر ایک کو یاد ہے مگر مفہوم ذہن میں نہیں تھا، آج مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا۔ ارے اگر پریشان ہو تو اس آیت کو پڑھو، بیمار ہو تو اس آیت کو پڑھو، اولاد نہ ملتی ہو تو اس آیت کو پڑھو، کھیتی ہری بھری نہ ہوتی ہو تو اس آیت کو پڑھو، بارش نہ ہوتی ہو تو اس آیت کو پڑھو۔ جتنی بھی آپ کے روزمرہ کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانی آتی ہے، اس آیت کو پڑھتے چلے جاؤ، مشکلات دور ہوتی چلی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ اس آیت کا صرف مطلب، اور یہ اس کا مطلب ہے تھوڑا سا، لیکن معنی کتنے ہیں اس میں؟ مفہوم کتنا سمایا ہوا؟ بہت زیادہ۔ ارے بھائی ذرا استغفار کا فلسفہ سمجھ لو، جیسے دعائے کمیل ہے، صحیفہ کاملہ ہے، بڑی بڑی دعائیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج کل لوگ 2-4 کتابیں پڑھ کر مولانا کا بھی امتحان لیتے ہیں جی، 2-4 کتابیں پڑھی نہیں اور علمیت کا بھوت ان کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا۔ 2-4 کتابیں پڑھنے والا ہمارے پاس آیا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ اہل بیت کو اتنا بڑا مرتبے والا سمجھتے ہو، منزل والا سمجھتے ہو، اتنا باشرف سمجھتے ہو، مگر وہ بھی تو استغفار کرتے تھے۔ ہائے ہائے، ارے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ارے بھائی وہ بھی تو استغفار کرتے تھے، تو جانتے تصور کیا ہے؟ تصور کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی وہ بھی تو استغفار کرتے تھے۔ ہم نے کہا بے وقوف، استغفار گناہ معاف کرانے ہی کے لیے نہیں ہوتا۔ مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میں۔ استغفار گناہ معاف کرانے ہی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر گناہ معاف کرانے ہی کے لیے استغفار ہوتا تو یہ جناب نوح کا سورہ اسے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے کھیتی ملے تو استغفار سے، اولاد ملے تو استغفار سے۔ ابھی بھی آپ مکمل طور پہ بیدار نہیں ہوئے تو جملہ سنو، ارے اہل بیت نے استغفار کیا، بنی امیہ کی اولاد مر گئی، اہل بیت کی نسل آج بھی باقی ہے۔ یہ استغفار کا نتیجہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر آپ کبھی معصومین کو استغفار کرتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی گناہ ہو گیا، نہیں، نہ جانے چاہنے والوں کے لیے کیا مانگ رہے ہیں، نہ جانے چاہنے والوں کے لیے کیا طلب کر رہے ہیں۔ جتنا جتنا مقدار استغفار بڑھے گا اتنی اتنی جنتوں میں اضافہ، اتنی اتنی کرامتوں میں اضافہ، اتنی اتنی برکتوں میں اضافہ۔ بھائی یہ تو 2 سجدوں کے درمیان کی ایک کیفیت ہے،
نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں. تو نماز میں اس آیت کو پڑھتے ہو نا, یہ دو سجدوں کے درمیان کی ایک کیفیت ہے. اور کتنے کرامات, کتنی بخششیں, کتنی عنایت اللہ کی طرف سے جس کا کوئی شمار نہیں. اب اپنے استغفار کی طاقت سمجھ لی نا, استغفار کی جرات سمجھ لی نا, لیکن ایک منزل وہ بھی آیا, ایک منزل وہ بھی آئی کہ جہاں پر استغفار بھی بے بس نظر آیا. ارے وہ غدیر کا منکر, جب اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں نماز سکھائی, روزہ سکھایا, حج سکھایا, سب کچھ سکھایا, یہ دوہرا دیا, اس نے اچھا کیا. صحابی بھی تھا, نمازی بھی تھا, یہ دوہرا دیا, اچھا کیا. اگر خاموش ہو کر مر جاتا تو بڑی زحمت تھی, اپنا اسٹیٹس بدلا کے مرا. یا رسول اللہ میں نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں, میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں, محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہوں, مگر آپ نے جو اپنے بھائی علی کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا, اس کو مولا بنا دیا, اس کو میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. میں مرنا چاہتا ہوں, زندہ نہیں رہنا چاہتا. اگر آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے, نبی نے کہا بھائی میں تو کچھ بولتا ہی نہیں, میں تو وہی کہتا ہوں جو اللہ کی وحی کہتی ہے. تو کیا کہا کہ بھائی میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, اے میرا حبیب علی کی مولائیت کا اعلان کر دو. کہتا اگر ٹھیک ہے, اگر علی ولی ہے تو آسمان سے ایک پتھر آ جائے اور وہ مجھے ختم کر دے. زندہ نہیں رہنا چاہتا, مرنا چاہتا ہوں. سورہ معارج, سورہ معارج پڑھا قرآن مجید کا سورہ, اس میں اللہ نے اس بات کو نقل کیا, سائلہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ایک آنے والے عذاب کا سوال کیا. کون سے عذاب کا؟ للکافرین, جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. اب جیسے اس نے کہا کہ آسمان سے ایک پتھر آ جائے, زندہ نہیں رہنا چاہتا. قرآن کہتا ہے کہ آسمان سے ایک پتھر چلا, اس کے سر پہ پڑا, کاشف معقول, اسے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. نہیں, بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. یہ مولانا ندیم عباس نہیں کہہ رہے ہیں, کاشف معقول, اسے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. پھر آسمان سے ایک شعلہ آیا, انگارہ آیا, اس نے آگے اس کو جلایا. کتنے عذاب ہوئے؟ 2 عذاب. پتھر آیا, مرا, شعلہ آیا, جلا. اب قرآن کہتا ہے کچھ لوگ منافق ہیں, ہم انہیں 2 سزائیں دیں گے, دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے, آخر میں جہنم میں ڈال دیں گے. کتنے عذاب آ گئے؟ 3 عذاب. علی کی دشمنی پر 3 عذاب. پتھر آیا, مرا, شعلہ آیا, جلا, آخرت میں جہنم میں جائے گا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, حارث ارے تو نمازی ہے, تو روزے دار ہے, تو نے یہ کافروں والا عذاب کیوں مانگا؟ کا سمجھ بوجھ کے مانگا. علی کا بغض جو آ گیا, ادھر بغض آیا, ادھر کافر ہوا, تو اب کافروں والا ہی تو عذاب مانگوں گا. ارے حارث کہہ دیتا, یا رسول اللہ اگر آپ سچے ہیں تو جنت دے دیجئے, یا رسول اللہ اگر آپ سچے ہیں تو حوریں بھیج دیجئے. مگر کہہ رہا نہیں مجھے موت چاہیے, توجہ چاہ رہا ہوں. ارے شیطان نے جب آدم کی خلافت کا انکار کیا تو اللہ نے کہا نکل جا, کہا جا رہا ہوں مگر قیامت تک کی زندگی دے دے. ارے ذرا ملا کے سنیں, آیت کو آیت سے ملا کے سنیں. حارث بن نعمان فہری کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے موت چاہیے,
شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ جا رہا ہوں قیامت تک کی زندگی دے دے. ارے بھائی دونوں کیریکٹر دیکھو, دونوں کردار کو قرآن سے ملا کر دیکھو. حارث کہہ رہا ہے موت چاہیے, شیطان کہہ رہا ہے زندگی چاہیے. حارث علی کا دشمن, شیطان آدم کا دشمن. تو قرآن پڑھ کر مجھے اتنا تو ملا کہ آدم کی دشمنی میں زندہ رہنے کا حق ہے, مگر علی کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. صلوات علی محمد. بس میرے عزیزو, اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں, یا حب علی ہے یا بغض علی ہے. جہاں حب علی ہے وہاں تقوی اور ایمان ہے, جہاں بغض علی ہے وہاں کفر اور نفاق ہے. اور نبی کا نواسہ حسین بھی میدان کربلا میں کھڑا ہوا یہی سمجھا رہا تھا کہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کیا میں نے دین کو بدل ڈالا, شریعت کو بدل ڈالا, حلال کو حرام بنا دیا, حرام کو حلال بنا دیا, کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو سارے لشکر یزید کی ایک ہی آواز آئی, بغضاً لابی کا, ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عزادارو, یہ محرم کے ایام ہے, آپ فرش عزا پہ آتے ہیں, بہت با ادب ہو کر بیٹھتے ہیں, اور با ادب ہو کر بیٹھنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو علی کی بڑی بیٹی زینب, حسین کی بیٹی سکینہ, نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا اس مقام پر آتی ہے کہ جہاں مجلس حسین کا انعقاد ہوتا ہے, اور جب رونے والے رو کر چلے جاتے ہیں تو 5 برس کی سکینہ دامن پکڑ کے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں یہ کس کی مجلس کر رہے تھے, یہ کس پہ گریہ کر رہے تھے, یہ کس پر آنسو بہا رہے تھے؟ تو جناب زینب کہتی ہیں, بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کی مجلس کر رہے ہیں, یہ تیرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں. تو سکینہ کہتی ہے, اماں انہیں کوئی تماچے نہیں لگاتا ہے کیا, انہیں کوئی درے نہیں لگاتا ہے کیا؟ عزادارو, یہی وجہ ہے کہ جب سکینہ روتی تھی تو شمر تازیانے لگاتا تھا, تماچے لگاتا تھا. آج کے رونے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا بیمار کربلا کے صدقے میں آپ کو زندہ اور سلامت رکھے اور گریے کا ماحول بنا رہے. عزادارو, علماء بیان کرتے ہیں کہ جب رونے والے روتے ہیں نا تو فاطمہ زہرا انہیں دعائیں دیتی ہے. انجمن والے جب ماتم کرتے ہیں نا تو جتنے ہاتھ سینے پر پڑتے ہیں معصوم عالم اتنی بار انہیں دعائیں دیتی ہے کہ یہ میرے لال کے عزادار ہیں, یہ میرے لال کے ماتم دار ہے. اور پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آیا کرے تو اپنے گھر کی چھتوں پر سیاہ پرچم لگایا کرو, اس لیے کہ جب کوئی پوچھے کہ تم نے سیاہ پرچم کیوں لگائے, کالے پرچم کیوں لگائے, تو انہیں جواب دو, اس لیے لگائے کہ میرا مولا کربلا میں بھوک اور پیاس سے شہید کر دیا گیا, میرا مولا مارا گیا. عزادارو, آپ جانتے ہیں کہ مولا سے کتنی محبت تھی حبیب ابن مظاہر کو. ہم بھی مولا کے محب ہیں نا, ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں, لیکن حبیب کی دوستی امام حسین سے بہت مشہور دوستی ہے. ایک دن حبیب ابن مظاہر حسین کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا شہزادے ہمارے گھر تشریف لائیے. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے.
کہنے لگا مولا مگر میرا گھر چھوٹا ہے، میرا گھر چھوٹا سا ہے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو حبیب، کیسی بات کہہ دی؟ ارے ہم خلوص والوں کے یہاں جاتے ہیں، ہم خلوص والوں کی قدر کرتے ہیں۔ کہا مولا میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیے۔ کہا ہم ضرور آئیں گے۔ حبیب ابن مظاہر اپنے گھر آئے دعوت کر کے، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کو سجا لو سنوار لو، میرا آقا آ رہا ہے، میرا مولا آ رہا ہے۔ عزادارو جب نماز مغرب کا وقت آیا اور رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور دونوں شہزادوں کی انگلیاں پکڑ کر حبیب کے گھر کی طرف لے کے چلے، مدینہ چھوٹی سی بستی تھی نا، تو حبیب گھر کی چھت پہ جا کے چڑھ گئے اور گھر کے چھت پر آ کر چاروں طرف دیکھنے لگے کہ میرا مولا آ رہا ہوگا، میرا آقا آ رہا ہوگا، میرا شہزادہ آ رہا ہوگا۔ بس جیسے ہی حسین کو آتے ہوئے حبیب نے دیکھا، ایک مرتبہ چھت سے دوڑے تاکہ اپنے والدین کو خبر کر دے کہ میرا آقا آ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب چھت سے نیچے گرے، صحن میں آئے اور فوراً انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ حبیب کے باپ مظاہر نے حبیب کو اٹھایا، حجرے میں لٹایا، ایک چادر اوپر سے ڈال دی تاکہ حسین کی نظر نہ پڑنے پائے۔ چونکہ میں نے مولا کو بلایا ہے نا دعوت پر، پیشانی پر کوئی شکن نہیں کہ یکایک دق الباب ہوا۔ حبیب ابن مظاہر یعنی مظاہر نے، حبیب کے باپ مظاہر نے دروازہ کھولا، کہنے لگے آئیے حضور تشریف لائیے۔ رسول آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے، دائنی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، حبیب نظر نہیں آئے۔ حسین نے کہا نانا ارے میرا دوست کہاں ہے، نانا میرا دوست کہاں ہے؟ ارے مظاہر نے سنا، آنکھوں میں آنسو بھرائے، طرف کر کہا کہ مولا اب حبیب اس دنیا میں نہ رہے، حبیب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا رو کر، نانا جب تک میرا دوست نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ بس جیسے حسین کی آواز بلند ہوئی، آواز الہی آئی ملک الموت، حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے حبیب کی روح کو واپس کر دے۔ عزادارو حبیب کی روح واپس ہوئی، میں کہوں گا اللہ ارے ذرا جیسے مدینے میں حسین کا خیال کیا، ارے ویسے ہی کربلا میں کر لیتا۔ کبھی قاسم کے لاشے پہ روئے، کبھی اکبر کے لاشے پہ روئے، کبھی عباس کے بازو ڈالتے مت روئے۔ خود حسین فرماتے کہ مجھے رلا رلا کے مار عزادارو خدا کو کسی غم کو نہ رلائے سوائے رب مظلوم کربلا کے شب عاشور آئی۔ آدھی رات تک حسین عبادت میں مصروف رہے، آدھی رات گزرنے کے بعد حسین یا علی کہہ کر مقتل کربلا کی طرف چلے۔ حبیب نے کہا اے ہلال ابن نافع، میرا مولا رات کے سناٹے میں اکیلا جا رہا ہے، جاؤ مولا کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن تلوار سے حملہ کر دے۔ ہلال ابن نافع پیچھے پیچھے چلے، حسین بڑھتے جا رہے تھے، کبھی جھکتے تھے، کبھی کربلا کی مٹی کو اٹھاتے تھے، کبھی سونگتے تھے، کبھی آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون؟ کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہلال ہوں۔ کہ ہلال کیوں آئے ہو؟ کہ مولا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ آپ اس رات کے سناٹے میں اکیلے جا رہے ہیں۔ کہ اچھا آ گئے ہو تو چلو ہمارے ساتھ۔ کہ مولا اتنا بتا دو کہ آپ کا
بھی جھکتے تھے، کبھی کربلا کی مٹی کو اٹھاتے تھے، کبھی سونگتے تھے، کبھی آگے بڑھ جاتے تھے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، میں جس جگہ پہ پہلی مرتبہ جھکا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا لاش پاما۔ ہلال ابن عوف، یہ دوسری جگہ وہ ہے جہاں میں جھکا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، حسین آگے بڑھے، کہے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے شان قدم ہو جائیں گے۔ عزادار و ہلال سنتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتے ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے گلے پہ بھی خنجر چلے گا؟ تو مولا کہتے ہیں ہاں ہلال تم نے بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا مولا وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا ہلال وہ دیکھ رہے ہو نشین، ارے اس نشین میں تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ہلال آگے بڑھے، حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہلال کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حسین تڑپ گئے، اے ہلال وہاں نہ جانا، تمہیں میرے اکبر کا واسطہ، تمہیں میرے قاسم کا واسطہ، اس لیے کہ وہاں میری اماں فاطمہ اپنے بالوں سے اس زمین کو صاف کر رہی ہے۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی تمام نیک دلی خواہشوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اور مومنات بیمار ہوں ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ محبان اہل بیت موالیان حیدر کرار عزاداران سلطان کربلا علیہ السلام جہاں پر بھی ہو ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔